آج آپ طاقتور ہیں، مگر ہرگز یہ مت بھولنا کہ وقت آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اسی سے متعلق میں آج آپ کو ایک حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بہت اہم سبق ملتا ہے اس واقعے سے۔ یہ واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ نے اپنے مواعظ میں بیان کیا ہے۔ اکثر میں 3 لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہوں، ان میں سے ایک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ، دوسرے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تیسرے میرے شیخ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ۔ ان 3 شخص کی کتاب کا میں مطالعہ کرتا ہوں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ 2 میاں بیوی آپس میں خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ شوہر بڑا مالدار تھا، بیوی حسین و جمیل تھی، آپس میں پیار و محبت کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ شوہر کو بھوک بھی بہت تیز لگی تھی اور کھانا بھی لذیذ تھا، اور دونوں کھانے لگے۔ اچانک دروازے پر ایک سائل آیا، دستک دی اور اللہ کا واسطہ دے کر کچھ طلب کیا۔ اس کے شوہر کو بڑا غصہ آیا کہ ابھی کھانے بیٹھا اور اچانک دستک دے دی۔ وہ گھر سے باہر نکلا اور اس سائل کو جو مانگنے والا تھا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا، بد اخلاقی سے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا، حتیٰ کہ اسے دھتکار کر اور دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ یہ سب کچھ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا رب دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص اپنے آپ کو ذلت محسوس کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی آپس میں زندگی گزارنے لگے۔ چند دن کے بعد ان دونوں کی آپس میں انبن ہوئی، تو اور میں ہوئی، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ دونوں میں طلاق واقع ہو گئی۔ شوہر نے طلاق دے دی، بیوی عدت گزارنے کے لیے اپنے میکے یہاں چلی گئی، 3 ماہ تک وہیں عدت گزاری، اور اس کے کچھ عرصہ بعد اس عورت کی دوسری شادی ہو گئی۔ ایک بڑے عالی شان گھرانے، مالدار گھرانے سے اس عورت کی دوبارہ شادی ہو گئی۔ پھر وہ عورت اور اس کے دوسرے شوہر جس سے شادی ہوئی، دونوں آپس میں خوشحال کی زندگی گزارنے لگے، سکھ چین سکون کی زندگی گزر رہی تھی۔ اتفاق سے ایک مرتبہ پھر دونوں میاں بیوی آپس میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو اسی طرح ایک سائل نے دستک دی، آواز لگائی، اللہ کا واسطہ دے کر کچھ مانگا، تو فوراً پہلے شوہر سے کا واقعہ ان کے ذہن میں منکشف ہو گیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرے پہلے شوہر کے ساتھ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا، انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر اور اسے مار کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری طلاق واقع ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج بھی آپ اس طرح بدتمیزی کریں اور ہماری جنت والی زندگی جہنم بن جائے، اس سے پہلے میں خود ہی اس کو کچھ دے کر آ رہی ہوں۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ جاؤ اور خوش دلی سے دے کر آؤ۔ چنانچہ وہ عورت گئی، گھر سے باہر نکلی تو دیکھا
کہ جو سوال کرنے والا سائل تھا وہ میرا پہلا ہی شوہر تھا، جو کٹورا لے کر سامنے کھڑا تھا۔ اس عورت کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی، حیرت اور استعجاب کی نظر سے دیکھ رہی تھی، اور جو کچھ دینا تھا اسے دیا اور وہ چلا گیا۔ یہ عورت گھر میں داخل ہوئی تو اپنے شوہر کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ یہ جو سائل مانگنے والا جس نے دستک دی تھی یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا پہلا شوہر تھا جو آج کٹورا لے کر یہاں کھڑا ہے۔ حالانکہ وہ بڑے مالدار تھے، تو اس کا وہ شوہر کہنے لگا کیا میں اس سے بھی بڑی حیرت کی اور استعجاب کی بات تمہیں نہ بتاؤں؟ وہ کہنے لگی کہ ضرور بتائے۔ کہا کہ جب تم دونوں کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کے دوران وہ دستک دینے والا کوئی اور شخص نہیں، میں ہی تھا۔ آج اللہ نے مجھے اس کی جگہ پر اور اس کو میری جگہ پر کھڑا کر دیا، کیونکہ اس نے ذلت والا اور مجھے ذلیل کیا تھا، اور ذلت آمیز انداز میں انہوں نے مجھے خطاب کیا تھا۔ ڈانٹ ڈپٹ کر، دھکے دے کر، باہر نکال کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور غصے کو دعوت دی تھی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آج آپ طاقتور ہیں، مگر ہرگز یہ مت بھولنا کہ وقت آپ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ جب سانپ زندہ ہوتا ہے تو وہ چونٹیاں کھاتا ہے، جب وہی سانپ مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہے، مگر ماچس کی ایک تیلی کئی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔